اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام امام حسین علیہ السلام کی کائنات میں آمد ہے، وہ مہینہ کہ جس کی ابتدا شیعہ آل محمد اپنی اشک بار آنکھوں سے کرتے ہیں۔ ابتدا ہی میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یابن رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ دنیا میں تو اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے انتقال کے بعد ہی اس کا غم و حزن منایا جاتا ہے، اس کے لیے رویا جاتا ہے، اس کے لیے دکھ و درد کو محسوس کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اور آپ کے شیعہ امام حسین علیہ السلام کا غم امام حسین کی شہادت سے پہلے ہی، یعنی محرم الحرام کی ابتدا سے ہی شروع کر دیتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ جب افق پر ماہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق کیے ہوئے فرشتے امام حسین علیہ السلام کا وہ تیروں، تلواروں، نیزوں، بھالوں، پتھروں والا اور وہ خون آلودہ لباس آسمان پر جو ہے وہ لا دیتے ہیں، اور اس آسمان کے نیچے جو شیعہ آل محمد رہتے ہیں، وہ بصارت والی آنکھوں سے نہیں بلکہ بصیرت والی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے اس لباس کو جب دیکھتے ہیں، اس خون آلودہ لباس کو دیکھ کر ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم ایام محرم کی ابتدا ہی سے امام حسین علیہ السلام کا غم شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ مذہب شیعہ خیر البریہ، فقہ جعفریہ ایک پاک اور پاکیزہ مذہب ہے، جس میں شرک، کفر اور نفاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیعہ آل محمد وہی لوگ ہیں جو 100% جس طرح مولا کائنات علی علیہ السلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس طرح زندگی گزارے، اسی طرح زندگی گزارنے والوں کا نام جو ہے شیعہ حیدر قرار ہے۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ جو شجر ثمر آلود ہوتا ہے، جس پر میوہ جات وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی درخت کو زیادہ پتھر لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شیعہ ایک حق مذہب حق کا ہے، آل محمد کی شریعت کا نام ہے، آل محمد کی طریقت کا نام ہے، آل محمد کی اتباع کا نام ہے اہل تشیع۔ تو اس کے خلاف دشمنی بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ ہر آئے دن نئے قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ہر روز نئے قسموں کے دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ وہ دشمن کبھی اپنوں کے روپ میں آتے ہیں، کبھی غیروں کے روپ میں آتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں کسی جو ہے عقل مند شخص کا، کہ جب کسی انسان کی سازشیں ختم ہو جائیں، یا یوں سمجھیں کہ جب دشمن کی تمام تر چالیں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ دوست کے روپ میں آتا ہے۔ تو عزیزان من، جو ہمارے ظاہری دشمن ہیں وہ تو دشمن ہیں ہی، ہم سب اس سے واقف ہیں، لیکن جو ہمارے باطنی دشمن ہیں، جو ہمارے ہی لباس میں آ کر شیعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، مختلف قسم کی نئی نئی سوچیں، نئی نئی بدعتیں اور نئی نئی چیزیں اہل تشیع میں داخل کرنا چاہتے ہیں، آج انہی کے متعلق ہم جو ہے کچھ گزارشات رکھیں گے کہ ایام محرم الحرام میں
ایک عزادار امام حسین علیہ السلام کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اب ایام عزا ہیں، ظاہر ہے ہر طرف مجلسیں اور عزاداری بپا ہوگی، ماتم سینہ زنی کی جائے گی، یہاں مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں۔ عزیزان من، جیسے ایک مسئلہ ہے زنجیر زنی کا، تو عزیزان من اس مسئلے کے متعلق مراجع کرام کے فتاوی مختلف ہیں۔ ہر مرجع و تقلید، ہر مجتہد اس مسئلے میں اپنی ایک نظر رکھتا ہے۔ اب جو مجتہد جس مسئلے کے متعلق جو فتویٰ دیتا ہے، اس مسئلے کے متعلق اس کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں، جن دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو زنجیر زنی کو پسند کرتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں، جیسا کہ کچھ مراجع کرام کیا بھی یہی حکم ہے کہ وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت و مستحب ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ اس کے بالعکس کچھ مراجع کرام اور اس کے مقلدین ایسے ہیں جو زنجیر زنی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اب یہ مسئلہ دراصل مقلدین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مراجع اور مجتہدین کا مسئلہ ہے۔ جو جائز سمجھتا ہے اس مجتہد کے پاس اپنی دلیل ہے، جو جائز نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے، اس مجتہد کے پاس اپنی دلیل ہے۔ اب جو جائز سمجھتا ہے اس کا مسئلہ، اس کی فتویٰ جو ہے اپنے مقلدین کے لیے حجت ہے، جو ناجائز سمجھتا ہے اس مجتہد کا فتویٰ جو ہے اس کے مقلدین کے لیے ہے۔ اب جب آپ کے پاس یعنی دو قسمیں ہو گئی اس مسئلے میں مراجع کی، ایک جائز سمجھتا ہے، ایک ناجائز سمجھتا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عوام کا یہاں جو ہے کیا عمل یا رد عمل ہونا چاہیے؟ تو عوام کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مجتہد کی فتویٰ کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ کا مجتہد آپ کو زنجیر زنی کرنے کی اجازت دیتا ہے، آپ خوب زنجیر زنی کریں، عزاداری کریں، امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیں۔ اگر آپ کا مجتہد مرجع تقلید جو ہے زنجیر زنی کو جائز نہیں سمجھتا، آپ نہ کریں۔ اب کسی کے اوپر زبردستی کسی اور مجتہد کا فتویٰ تھوپنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کے مجتہد کا فتویٰ آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میرا مجتہد اگر جائز کا فتویٰ دیتا ہے تو مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی اور بندے کے لیے بھی وہ میں جائز قرار دوں۔ اگر میرا مجتہد اس زنجیر زنی کے مسئلے کو ناجائز قرار دیتا ہے تو مجھے قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں زنجیر زنی کرنے والے کو برا بھلا کہوں۔ عزیزان من، گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے کہ ہم ایک عزادار امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے مرجع کی طرف سے اجازت نہیں ہے، آپ نہ کریں، کسی اور کے آپ جو ہے عمل میں دخل اندازی نہ کریں۔ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مرجع نے اجازت دی ہے، آپ کریں، آپ جانیں امام حسین علیہ السلام جانیں، نہیں کرنا چاہتے آپ جانیں امام حسین علیہ السلام جانیں۔ لیکن اس مسئلے کی وجہ سے اگر ہم شیعہ آل محمد ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو اس کا فائدہ صرف اور صرف دشمن اٹھائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے قسم کی سازشیں شیعہ کمیونٹی کی طرف جو ہے کی جا رہی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علماء و ذاکرین کا مسئلہ، یہاں بھی یہ کبھی جو ہے کسی طرف سے تقصیر ہو جاتی ہے، کبھی کسی طرف سے تقصیر ہو جاتی ہے۔ اب اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے عزیزان من۔ اب میں پہلے بھی شاید کہیں ذکر کر چکا ہوں کسی فیس بک پر یا کسی یوٹیوب اکاؤنٹ وغیرہ پر کہ محرم الحرام ایمان کے دوام اور ایمان کی تقویت کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام میں ہمارے ایمان اور امام حسین علیہ السلام سے عشق کا جو جوش ہے وہ دوبارہ بھڑک اٹھتا ہے، جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ ان قتل الامام الحسین علیہ السلام حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا گیا ہے یہ مومنین آل محمد کے دل میں ایک جوش ہے، ایک آگ ہے، ایک گرمی ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ لیکن انہی ایام میں چونکہ شیعہ اکٹھا ہوتے ہیں، انہی ایام میں چونکہ مومنین ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو جو ہے ہم اس میں
ان کے کردار کو بگاڑ دیں، اس میں مختلف قسم کی بدعتیں، مختلف قسم کی سوچیں لا کر ہم ان کو تباہ و برباد کریں۔ تو یہ بدقسمتی سے چونکہ یہ گروہ بن گئے ہیں، کچھ لوگ علماء کے لیے بولتے ہیں، کچھ ذاکرین کے لیے بولتے ہیں، کچھ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ذاکرین کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ گالیاں دینا تو آپ کسی کافر کو بھی گالی نہیں دے سکتے، ہاں اس کے لیے اظہار نفرت ہو، اظہار بیزاری ہو اور لعنت ہو۔ فار ایگزامپل، جو کہ میں پہلے ویڈیو کلپس میں ثابت کر چکا ہوں کہ لعنت خود ایک خدائی عمل ہے، ظالموں پر اور مشرکین کفار پر خود جب اللہ لعنت کرتا ہے تو لعنت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ہم کسی کو گالیاں نہیں دے سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں کرنا کیا ہے کہ الامر بین الامرین، شیعہ کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، علی کا شیعہ کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ایمان بیچ چکے ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کی نئی نئی سازشیں لاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی عوام کسی چیز سے آگاہی نہیں رکھتا، وہ ہر چیز جانتا ہے کہ کون حق بات کر رہا ہے، کون جھوٹ بات کر رہا ہے، کون دین کی بات کر رہا ہے، کون دین کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ابھی یہ عوام کا حق ہے، اور عوام خود نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کو یوں سمجھیں کہ اپنے سامنے حاضر سمجھتے ہوئے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، تو ہماری عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لا سکیں، اور ہماری عزاداری کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسا دیں، نہ کہ ہم جو ہے اس کے بالعکس جو ہے عمل انجام دیں کہ ہماری عزاداری کی وجہ سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ناراض ہوں۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ محرم الحرام فقط لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، کردار بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ مزید تفصیلات کے لیے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی عنوان پر مزید 1-2 کلپس ہو جائیں محرم الحرام کے چاند سے پہلے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی سمجھتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔